السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے خدیجہ سعید اور آپ کے اکاؤنٹیبلٹی پوڈ کاسٹ کے ایک نئی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ سوورن ڈیفالٹ کو ایک پیجوریٹو ٹرم کی طرح دیکھا جاتا ہے۔ پچھلے چند ماہ کے اندر اس ٹرم کا استعمال تعلیمی اور سماجی حلقوں میں کافی زیادہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس ٹرم سے جڑے ہوئے کافی زیادہ متس ہیں اور اس کے اراؤنڈ کافی زیادہ کویشچنز ہیں، جیسے کہ سوورن ڈیفالٹ کیا ہے، اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں اکانومی کے اوپر، اور سب سے ضروری سوال، کیا یہ اتنا خطرناک ہے جتنا اسے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس ڈسکشن کے لیے آج ہم نے فیاض یاسین صاحب کو مدعو کیا ہے۔ فیاض یاسین صاحب پچھلے 10 سال سے ڈیولپمنٹ سیکٹر کے ساتھ منسلک ہیں، یہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر کام کرتے رہے ہیں۔ فیاض یاسین صاحب اکاؤنٹیبلٹی لیب پاکستان کے ساتھ منسلک ہیں ایز کنٹری ڈائریکٹر۔ تھینک یو سو مچ سر ہمیں ٹائم دینے کے لیے۔ میں آپ سے پہلا سوال جو پوچھنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ کیا آپ ہمیں سمپلر ٹرمز میں بتا سکتے ہیں کہ سوورن ڈیفالٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں خدیجہ، تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا آج کی پوڈ کاسٹ کے لیے۔ ڈیفالٹ سے شروع کرتے ہیں۔ ڈیفالٹ کا مطلب بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کے پیسے دینے ایز این انڈیویجول اور ایز اے گورنمنٹ کسی بھی انٹیٹی کے طور پہ، اور آپ وہ پیسے پے نہیں کر پا رہے۔ آپ نے جو ٹائم کمٹ کیا ہوا تھا اس ٹائم کے اوپر آپ اس کو پے بیک کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اور جب آپ اس کو ادا نہیں کر پاتے اس اسٹیٹ کو ڈیفالٹ کہا جاتا ہے۔ نا جب ہم ساورن ڈیفالٹ کہتے ہیں، کوئی بھی گورنمنٹ ان اٹ سیلف، کوئی بھی ملک جو ہوتا ہے وہ ایک ساورن اسٹیٹ ہوتی ہے، وہ اپنے ڈیسیژنس خود لینے کے لیے با اختیار ہوتی ہے، لیکن ان کی کچھ کمٹمنٹس ہوتی ہیں، بائیلیٹرل کمٹمنٹس ہوتی ہیں جو دوسرے ممالک کے ساتھ ہو سکتی ہیں، دوسرے اداروں کمرشل بینکس کے ساتھ ہو سکتی ہیں، انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے ساتھ ہو سکتی ہیں، کمپنیز کے ساتھ ہو سکتی ہیں۔ جب ان کمٹمنٹ کے اوپر کوئی بھی ملک اپنی پیمنٹس نہیں کر پاتا تو اس کو ساورن ڈیفالٹ کہا جاتا ہے۔ ساورن ڈیفالٹ 3 پوائنٹس کو اسپیسیفکلی ہائی لائٹ کرتا ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ آپ جس کرنسی کے اندر ڈیل کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ ہمارے لیے ڈالر وہ کرنسی ہے جس کے اندر ہماری ساری درآمدات اور برآمدات ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس وہ کرنسی نہیں ہے، چونکہ ہم ایک ساورن اسٹیٹ ہیں، ہم اپنی کرنسی تو چھاپ کے اپنی مالیاتی ضروریات کسی حد تک پورا کر سکتے ہیں، آلدو اس کے جو نقصان ہوتے ہیں وہ علیحدہ سے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے ایک دوسری کرنسی کے اندر پے کرنا ہے اور وہ کرنسی ہمارے پاس نہیں ہے، ہم پے نہیں کر سکتے۔ دوسرا جو یہ شو کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ ہمارے جو اکانومسٹس تھے یا جو منی مینیجرز تھے، جنہوں نے اس چیز کو دیکھنا تھا کہ ہمارے پاس کتنے پیسے ہیں، ہم کس لحاظ سے کمٹمنٹ کر رہے ہیں، یا ہم نے جو اپنی پیمنٹس کو انٹرنلی شیڈیول کرنا تھا، شاید وہ کیپیسٹی ہمارے اندر نہیں تھی۔ تیسری چیز جو ہے پاکستان کے کیس میں بہت ویلڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے کنٹرول سے باہر بہت ساری چیزیں ہوئیں جنہوں نے پاکستان کو ڈیفالٹ کرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ مثال کے طور پہ پاکستان جسٹ ہیڈ ون آف دی ریسنٹ فلڈس، جس کی وجہ سے آپ کی جو سارے پیمنٹ شیڈیول تھا وہ متاثر ہوا ہے، کیونکہ آپ کو اپنے لوگوں کو ان کی ویلفیئر کے لیے، ان کے ریسکیو کے لیے، ان کے ریہیبلیٹیشن کے لیے آپ کو پیسے الوکیٹ کرنے تھے۔ آلسو بیکاز پاکستان کے اندر ایک اکانومک انسرٹینٹی کا انوائرمنٹ چل رہا ہے، جس کی وجہ سے جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، جو نئی انویسٹمنٹ ہے، وہ آنا رک جاتی ہے، کیونکہ گورنمنٹ کے اندر استحکام نہیں ہوتا، کیونکہ جو اکانومک پالیسیز ہوتی ہیں ان کا تسلسل نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے جو نیا انویسٹر ہوتا ہے وہ ریلکٹنٹ ہوتا ہے، وہ ہیزیٹنٹ ہوتا ہے کہ ان کی انویسٹمنٹ کتنی سیکیور ہوگی، وہ کتنا پروفٹ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو یہ سارے فیکٹرز نے مل کے پاکستان کو ڈیفالٹ کے دہانے پہ پہنچا دیا ہے۔ ابھی بھی اٹس ناٹ ویری کلیئر کہ پاکستان ڈیفالٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، بیکاز میری پرسنل ایک ریڈنگ یہ ہے کہ ڈیفالٹ کے جو خدشات ہیں انہوں نے ایک پینک اٹیک تو کاز کیا ہے ود ان دا گورنمنٹ، لوگوں کے درمیان بھی، اور سرکار بیکاز آف انٹرنیشنل پریشر، بیکاز آف انٹرنل موٹیویشن، ان میئرز کو لینے کے لیے تیار ہو گئی ہے جو شاید ہمیں ڈیفالٹ سے بچا سکتے ہیں۔ فیاض صاحب، آپ کو ایسا کیا لگتا ہے کہ ایسے کیا ریزنس ہوتے ہیں کہ ایک کنٹری کو ساورن ڈیفالٹ کے دہانے پر دھکیل دیتی ہے آپ کی اکانومی اور معیشت؟ دیکھیں، پاکستان کے کیس کے اندر بڑے لمبے عرصے تک ہم اپنی جو امپورٹ آف لگژری آئٹمز ہے، ہم اپنی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹل جو نیڈز ہے اور بہت سارے غیر ضروری اخراجات، وہ ہم قرض لے کے اس کو فائنانس کرتے رہے۔ یوزلی ایک پریکٹس یہ ہوتی ہے، ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی ملک قرض حاصل کرتا ہے تو وہ اس کو ایک پروڈکٹیو یوز کے لیے وہ قرض وہ لے رہا ہوتا ہے، وہ اس سے انفراسٹرکچر ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے، وہ اس سے اپنے لوگوں کی تعلیم اور صحت کے اندر انویسٹ کر رہا ہوتا ہے تاکہ ملک کے اندر پروڈکٹیوٹی پروموٹ ہو، لوگوں کے سکلز بلڈ کر رہا ہوتا ہے، رول آف لاء کو امپروو کر رہا ہوتا ہے۔ پاکستان کے کیس کے اندر انفارچونیٹلی جتنے بھی قرض لیے گئے ہیں ان کو غیر ضروری حد تک ایک غیر ذمہ دارانہ طریقے سے ان کو ڈیل کیا گیا ہے۔ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ہماری شاید
اسٹریٹجک لوکیشن ایسی ہے یا ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان کی ہمارے ساتھ فائنینشیل کمٹمنٹ ایسی ہے کہ ہمارے اوپر کبھی بھی وہ ٹائم نہیں آئے گا کہ جب ہمارے پاس واپس کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے. انفارچونیٹلی ناؤ وی آر گیٹنگ اے ریالٹی چیک. ہمارے جو دوست ممالک ہیں ڈونر جو ایگزاسشن ہوتی ہے اس کا شکار ہو رہے ہیں. جو لینڈرز ہیں جن سے ہم قرضہ لیتے رہے ہیں وہ دے ہیو سارٹ آف رولڈ اٹ اوور سو مینی ٹائمس کہ اب وہ بھی ریلیکٹنٹ ہیں کہ انہیں دوبارہ یہ اس کو ریشیڈیول یا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. جو کمرشل بینکس ہیں جن سے ہم نے لون لیا ہوا تھا وہ ہمیں ایک ایڈیشنل لیز دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. دے وانٹ دیئر منی بیک امیجیٹلی. پچھلے 2 ہفتوں میں جو آپ نے دیکھا ہے یو اے ای بیسڈ بینکس نے یا چائنیز بینکس نے انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ مدت پوری ہو رہی ہے آپ کے قرضے کی تو آپ ہمیں واپس کریں. میرا خیال ہے کہ جو پاکستان کے فائنینشیل مینیجرز ہیں دے شوڈ ہیو فور سین اٹ. ان کو یہ آئیڈیا ہونا چاہیے تھا کہ اگر قرض لے کر اس کو آمدن بڑھانے کے لیے استعمال نہیں کیا جا رہا تو دیر ول بی ایونچولی اے ٹپنگ پوائنٹ جس کے بعد ہمارے پاس ان قرضوں کو واپس کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے اینڈ وی ول ایونچولی ڈیفالٹ. پاکستان اس لیے ڈیفالٹ کے دہانے پہ پہنچا ہے کیونکہ یہ جو ٹپنگ پوائنٹ تھا جس کے اوپر پاکستان ڈیفالٹ ہو سکتا ہے پوٹینشلی اس کو فورسی نہیں کیا گیا تھا. شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا جو گراس ڈیٹ ہے وہ 1500% تک بڑھ گیا ہے. آپ نے کریڈیٹرز کی بات کی, آپ نے ایکسٹرنل اور انٹرنل کریڈیٹرز کی بات کی. اس کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ایکسٹرنل اور انٹرنل جو کریڈیٹرز ہوتے ہیں, اور اسپیشلی میں ایکسٹرنل کریڈیٹرز کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی, IMF ٹو ان لاک دی IMF ٹرانچ, پاکستان نے کافی سخت اقدامات لیے ہیں جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ ریسنٹلی فیول پرائسز میں بھی کافی زیادہ ہائک ہوئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو کریڈیٹرز ہوتے ہیں ان کے پاس ایسی کیا انفلوئنس ہے یا ایسی کیا پار ہوتی ہے کہ دے آر ایبل ٹو ڈو دیٹ؟ دیکھیں آپ IMF کے نام سے جتنی بھی نفرت کریں, IMF کے کہنے کے اوپر جتنے بھی اقدامات لیے گئے ہیں وہ بڑے کروشل اور اسینشل تھے. پاکستان کے اندر مسائل یہ ہیں کہ ہماری گورنمنٹ جتنا ریونیو کلیکٹ کرتی ہے اس سے بہت زیادہ وہ اسپینڈ کر رہی ہوتی ہے. تو IMF میئرز کا جو انٹینشن تھی وہ یہ تھی کہ وہ جو گیپ ہے ریونیو کے اندر اور ایکسپینڈیچر کے اندر اس کو کم کیا جا سکے تاکہ آپ کے جو ڈیفالٹ ہے ان لونز کے اوپر انٹرنل یا ایکسٹرنل ان کو کم کیا جا سکے. ناؤ جب آپ کا گیپ آپ کے ریونیو اور ایکسپینڈیچر میں جتنا کم ہوتا ہے اتنا زیادہ لینڈرز کا آپ کے اوپر ٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے کہ ان کو آپ کی ایک فائنینشیل ہیلتھ کے سمٹمز نظر آ رہے ہوتے ہیں. ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ دے کین ٹرسٹ یو. ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے کیش فلو ایشوز کو ریزالو کر لیا ہے. ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یو آر ان اے بیٹر پوزیشن ٹو پے بیک دیئر منی, جس کی وجہ سے آپ کو نیا قرض لینا آسان ہو جاتا ہے. ساؤتھ ایشیا کے اندر ایک ملک شری لنکا, اس کے اندر جب ڈیفالٹ ہوا لاسٹ ایئر تو اس نے کافی زیادہ مشکلات دیکھیں کہ ایون اسینشیل جو گڈس اور کموڈیٹیز تھیں ان کی پرائسز بہت سور کر گئی تھیں. تو اگر اس طرح کا ہو جاتا ہے, ایسی سچویشن بن جاتی ہے جس کے اندر ساورن ڈیفالٹ ہو جاتا ہے کسی ملک کے اندر, آپ کو کیا لگتا ہے, اینڈ اسپیشلی ان دا کیس آف پاکستان انفارچونیٹلی اف اٹ ہیپنس, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عام انسان پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ بہت شدید اثرات ہوں گے. دیکھیں ڈیفالٹ کا اناؤنس ہوتے ہی یا ڈیفالٹ کے لائکلیہڈ کو اناؤنس ہوتے ہی 3-4 چیزیں ٹریگر ہوتی ہیں. پہلا, جو بھی انویسٹرز ہوتے ہیں انٹرنل یا ایکسٹرنل وہ اپنی انویسٹمنٹ کو روک لیتے ہیں. نئی فیکٹریز نہیں لگ رہی, نئے بزنسز نہیں اوپن ہو رہے, نئی بزنس ایکٹیویٹی کسی بھی لحاظ سے نہیں ہو رہی, جس کا امیجیٹ مطلب یہ ہے کہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز نئی کریٹ نہیں ہوتی اور جو آلریڈی کریٹ کی ہوئی ہوتی ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اپنی امپورٹس نہیں کر سکتے. پاکستان انفارچونیٹلی بہت ساری چیزوں کے لیے بہت ہیویلی ریلائی کر رہا ہوتا ہے اپنی امپورٹس کے لیے, نئی انڈسٹری لگانے کے لیے, میڈیسن کے لیے, خوراک کی مد میں, پیٹرول کی مد میں, بہت ساری ان مدوں میں ہمیں دوسرے ممالک کے اوپر ریلائی کرنا پڑتا ہے. جب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ان چیزوں کو پرچیز کرنے کے لیے, ان کو پے بیک کرنے کے لیے, یہ ساری چیزیں نایاب بھی ہو جائیں گی اور بہت زیادہ مہنگی بھی ہو جائیں گی, جس کا پہلا امپیکٹ جو ہے وہ عام آدمی کے اوپر پڑے گا. اگر آپ کے پاس فیول نہیں ہے, آپ بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتے, آپ خود آفس نہیں جا سکتے, انڈسٹری رن نہیں کر سکتی, میڈیسن نہیں ہے, تو اگین جو آپ کے جو سک ہیں آپ ان کو ٹریٹ نہیں کر سکتے, آپ کے پاس کھانے کے لیے اگر پوری چیزیں نہیں ہیں تو ان چیزوں کی قیمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, ان کی دستیابی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. جو نیا انویسٹر ہے وہ ملک کے اندر آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. بہت امیجیٹلی سرکار کو ایک بیلٹ ٹائٹننگ موڈ کے اندر جانا پڑتا ہے. وہ جو نیا انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس لگانا چاہ رہی ہوتی ہے وہ اس کو امیجیٹلی ختم کرنا پڑ جاتے ہیں. وہ نئے اسکولز نہیں بنا سکتی, نئے ہاسپٹلس نہیں بنا سکتی, وہ سارے ایکسپینڈیچر جو ڈیولپمنٹ کے لیے پلان کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان کو نہیں کر سکتی, وہ سیلریز ایکسپینڈ نہیں کر سکتی, نہیں بڑھا سکتی. اس کو جو ہے وہ ایسے ٹیکس میئرز لینے پڑتے ہیں جو
جو تھوڑے بہت جو بزنس بچ جاتے ہیں کسی بھی ملک کے اندر, دے آر اسٹل فنکشننگ فار ون اور دی ادر ریزن, ان کے لیے بھی سروائیول جو ہے وہ بڑا مشکل, بڑا کروشل ہو جاتا ہے. تو ساورن ڈیفالٹ اٹ از اے ویری پینفل تھنگ. آپ نے ہمیں ابھی بتایا کہ ڈیفالٹ کی کتنی خطرناک سچویشن ہوتی ہے اور موسٹلی جو اس کا برنٹ سیرر ہوتا ہے وہ ایک عام آدمی ہوتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی سلور لائننگ بھی ہوتی ہے؟ ہم نے ریسنٹلی دیکھا لاسٹ ایئر کہ رشیا نے بھی ڈیفالٹ کیا جب یوکرین کے ساتھ جب وہ وار میں گیا. ہم دیکھا بگ اکنامک جائنٹس لائک چائنا اینڈ UK ہیو ڈیفالٹڈ ٹو ان دا پاسٹ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں از اٹ ایز ہارفک اینڈ ایز بیڈ وی آر شوئنگ اٹ, اور یا اس کے اندر کوئی سلور لائننگ بھی ہوتی ہے؟ خدیجہ ڈیفینیٹلی ایک سلور لائننگ ہوتی ہے اس کے اندر. اٹ از جسٹ لائک ہارریبل ڈائگنوسس, کسی کو شوگر ڈائگنوز ہو جاتی ہے یا کسی کو کینسر ڈائگنوز ہو جاتا ہے. ناؤ اگر تو اس ڈائگنوسس کے بعد اٹ انسٹیگیٹس کروشل لائف اسٹائل چینجز, لوگ ٹریٹمنٹ کے لیے بھی پریپیئر ہو جاتے ہیں, وہ لائف اسٹائل چینجز کے لیے بھی پریپیئر ہو جاتے ہیں, ان کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں, ایکسرسائز کرنا شروع کر لیتے ہیں. تو دیٹ ڈائگنوسس از مور آف اے ویک اپ کال. آپ باقی زندگی کے لیے بہت حد تک اپنی صحت کے بارے میں زیادہ کیئرفل ہو جاتے ہیں, زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں. پاکستان کے سلسلے میں بھی سیم ہے. ہم بہت سارے میئرز جو اکانومک میئرز ہمیں لینے چاہیے تھے, آئی ہوپ کہ دس رسک آف ڈیفالٹ وڈ سرو ایز اے ویک اپ کال فار آر فائنینشیل مینیجرز, کہ وہ اپنے ریونیو کو بڑھانے کے لیے میئرز لیں, وہ اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے میئرز لیں, وہ اپنی اننیسیسری امپورٹس کو کرٹیل کرنے کی کوشش کریں. وہ جو کوالٹی آف ہیومن ریسورس ہے پاکستان کے اندر, جس کی وجہ سے نئی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ پا رہی ہوتی, اس کو وہ امپروو کرنے کی کوشش کریں. ہماری جو ریڈ ٹیپزم ہے, ہم نے بلا وجہ کے اننیسیسری چیکس لگائے ہوئے نئے بزنسز کے اوپر, ہم ان چیکس کو ریموو کرنے کی حد تک ان کو ریموو کرنے کی کوشش کریں. ہم اوور آل جو سیکیورٹی انوائرمنٹ ہے اس کو امپروو کریں. ہم وہ جو بلاسفیمی کے جو انسیڈنٹ ہیں وچ فیل ایوری ون انسیف, ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اوور آل جو بزنس انوائرمنٹ ہے اس کو امپروو کرتے ہیں. تو آئی تھنک دیٹ از ایونچولی اے گڈ تھنگ فار اس. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ریکیلیبریشن کا موقع ہے کہ ہم اپنا ریسٹرکچرنگ کر سکیں اپنی اکانومی کی, اور مے بی اس سے اکنامک ڈسپلن بھی آ سکتا ہے. میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ پچھلے 25 سالوں کی یہ جو ایک وشیس سائیکل ہے جو چلی ہوئی ہے کہ ہم ختم کرتے ہیں, وی ٹیک لونز اگین اینڈ دین وی آر ان دیٹ سائیکل اگین ان اے ایئر اور ٹو, اس سے ایسی کیا لانگ ٹرم پالیسیز کو ہم اپنا سکتے ہیں, ایسے کیا حکمت عملی ہے جس کو ہم اپنا سکتے ہیں جس سے یہ ایک لانگ ٹرم چینج ہم دیکھ سکیں کہ دے وانٹ بی ابینڈڈ اینی مور, لیکن ہم ایک پورا سرجیکل آپریشن کر کے اس کا فار دا لانگ ٹرم ہم اس کی کوئی امپلیکیشنس دیکھ سکیں ان پازیٹیو مینر. دیکھیں اس کی جو پرسکرپشن ہے کیور کی, وہ بہت ڈیفیکلٹ نہیں ہے. اینی اکانومسٹ وڈ ٹیل یو, آپ کو یو کین ناٹ کنٹینیو ٹو اسپینڈ مور منی دین یو ارن. ہمارا جو ریونیو, یا تو ہم اپنے جو ایکسپینسز ہیں اس کو لمٹ کر لیں اپنی آمدن کے حساب سے, یا ہم اپنی آمدن بڑھا لیں. دیٹ از ون. سیکنڈلی, آپ کو نئی انویسٹمنٹ لانے کے لیے کوشش کرنی ہوگی, آپ کو انوویشن کو پروموٹ کرنا ہوگا, آپ کو اپنی کوالٹی آف ایجوکیشن امپروو کرنی ہوگی تاکہ آپ کا ہیومن ریسورس کیپیبل ہو سکے کہ وہ نئے بزنس اسٹارٹ کر سکے. انٹرپرینورشپ کو آپ کو پروموٹ کرنا ہوگا, ریڈ ٹیپزم کو آپ کو ختم کرنا ہوگا. تھرڈلی, آپ کو ہمارے بہت سارے جو اکانومک ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہ سوسائڈل ہوتے ہیں ان در نیچر. مثال کے طور پر اس وقت جو سب سے بڑا برڈن ہے پاکستان کے لیے وہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں, الیکٹرسٹی والے. ہمیں IMF بھی کہہ چکا ہے کہ یا پاکستان رہے گا یا IPPs رہیں گے. اب IPPs کے لیے when those decisions were being taken, اس وقت ہم سولر کے لیے جا سکتے تھے یا نہیں جا سکتے تھے. 15 20 25 30 سال پہلے جو سچویشن تھی, ہمارے جو فائنینشیل مینیجرز تھے ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ ان ڈیسیجنز کی اکانومک امپلیکیشنز کیا ہوں گی. ابھی بھی میرا خیال ہے اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ایوری کوالیفائڈ پرسن, کیپیبل پرسن نوز واٹ نیڈس ٹو بی ڈن. ہمیں امیجیٹلی تو یہ کرنا چاہیے کہ کوشش کرنی چاہیے ڈیفالٹ یا پوٹینشیل ڈیفالٹ کے یا جو بیلٹ ٹائٹننگ کے جو میئرز ہیں ان کا جو افیکٹ ہے وہ پورسٹ آف دا پور کے اوپر بہت کم پڑے. ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے اور دا رچ جو سرکلز ہیں, دے آر ڈسپرپورشنیٹلی انٹیکسڈ, ڈسپرپورشنیٹلی پروٹیکٹڈ. آپ ان سے شروع کریں ان اے وے کہ ان کی جو موٹیویشن ہے نئے بزنس سٹارٹ کرنے کی, بزنس ایکٹیویٹی کو کنٹینیو کرنے کی, وہ افیکٹ نہ ہو. اور ساتھ ساتھ آپ یہ کوشش کریں کہ جو ڈائیورسٹی آف اکانومک ایکٹیویٹی ہے ود ان دا کنٹری اس کو انشور کیا جا سکے. یہ کوئی ایک اسٹیپ نہیں ہوگا, اٹس گوئنگ ٹو بی اے سیریز آف اسٹیپس جن کو کنٹینیو کرنے کے لیے آپ کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے ہوگی, جن کو کنٹینیو کرنے کے لیے آپ کو پولیٹیکل کمٹمنٹ چاہیے ہوگی. انلیس میرا خیال ہے دیٹ میچورٹی از شون, میرا نہیں خیال کہ ہم اس کرنٹ جو اکانومک انفلکس ہے اس میں سے نکل سکتے ہیں.
ہم نے دیکھا کہ اس کی پولیٹیسائزیشن بھی بہت زیادہ ہوئی ہے. ساورن ڈیفالٹ چاہے اتنی بڑی چیز نہ ہو لیکن اس کو اتنا بڑا بنایا گیا ہے, اور ایک جو پولیٹیکل انسرٹینٹی تھی اسلام آباد میں اس نے بھی اس کو کافی زیادہ پش کیا ہے. تو آپ اس کے لیے کیا اقدامات سجیسٹ کریں گے آن دا پالیسی لیول؟ دیکھیں پولیٹیکل انسرٹینٹی کی جو کنٹریبیوشن ہے نا ساورن ڈیفالٹ کے اندر, دیٹ از ویری ویری لو. پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسرٹینٹی پچھلے 1 سال بھی ابھی اس کو نہیں ہوا. پولیٹیکل انسرٹینٹی آپ کے ساورن ڈیفالٹ کو ٹریگر کرتی ہے جب یہ بالکل ایک اکانومک پیرالسس کریٹ کر دیں. پاکستان کے اندر پالیٹکس نے کبھی اکانومک پیرالسس کریٹ نہیں کیا ہے, ٹھیک ہے. اٹس آلویز آر اکانومک ڈیسیجنز وچ کریٹ دیٹ پیرالسس, ٹھیک ہے. آپ کو ایک کریانے کی دکان کھولنے کے لیے بھی 10 قسم کے سیکورٹی چیکس چاہیے, آپ کو 4 قسم کے NOCs چاہیے, آپ کو بجلی کا میٹر لگوانے کے لیے, آپ کو پانی کا کنیکشن لینے کے لیے, آپ کو گیس کا میٹر لگوانے کے لیے, آپ کو اپنی سڑکیں ریپیئر کروانے کے لیے. آپ کے جو رول آف لاء کی سچویشن یہ ہے, لوگوں کے جو پراپرٹی رائٹس ہیں, قبضہ مافیا ہیں, یہ اتنے بڑے ڈسکریجنگ پوائنٹس ہیں کہ جو لوگوں کو نہیں الاؤ کرتے کہ وہ پاکستان کے اندر اپنی انویسٹمنٹس کو لا سکیں, یا اگر اکاؤنٹ میں یا جیب میں اگر پیسے ہیں تو ان کو اکانومک ایکٹیویٹی کے اندر انویسٹ کر سکیں. آپ کو یہ جو سارے خدشات ہیں ان کو ریموو کرنا ہوگا. ایک اوور آل بزنس فرینڈلی ایکو سسٹم آپ کو کریٹ کرنا ہوگا. اونلی دین وی آر گوئنگ ٹو بی اکانومیکلی سیلف ریلائنٹ. And even for that ہمیں we will need quite a lot of time. پلس ہم نے جو اپنا ہمارے جو immediate neighbors ہیں, فار ایگزامپل افغانستان ہے یا ایران ہے, I think this is high time for us to stop taking the responsibilities of other countries. Each country is responsible for themselves. ہم اس اکانومک کنڈیشن کے ساتھ ہم کسی کو سیف گارڈ, کسی کے اکانومک انٹرسٹ کو سیو نہیں کر سکتے. ہمارے جو میئرز ہیں مثال کے طور پہ, جب بینکس آر دیئر to handle our foreign currency exchange, آپ نے منی چینجرز کو کیوں الاؤ کیا ہوا ہے؟ دیٹ از این اوپن لوپ ہول جو آپ کے ڈالرز کی اسمگلنگ کے لیے, یا جو آپ کی پاؤنڈس کی اسمگلنگ کے لیے یا ریالز کی اسمگلنگ کے لیے دے سرو ایز گیٹ ویز. آپ نے خود وہ پروویژنس کریٹ کی گئی ہیں جو اکانومک یا فائنینشیل بلیڈنگ کو کاز کرتی ہیں, اور جو ٹائم اینڈ اگین ہمیں اس سچویشن کے اندر لے کے آتی ہیں کہ ہم اکانومک ڈیفالٹ کے اوپر پہنچنے والے ہو جاتے ہیں. وی نیڈ ٹو کلوز آل دوز لوپ ہولس. وی نیڈ ٹو ری الائن آور سیلز, اپنے پرائرٹیز کو ہمیں دیکھنا ہوگا. تھینک یو سو مچ فیاض صاحب ہمیں آج جوائن کرنے کے لیے. مجھے امید ہے کہ یہ پوڈ کاسٹ آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو رہا ہوگا. آپ سے ملاقات ہوگی اکاؤنٹیبلٹی پوڈ کاسٹ سیریز کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.